آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کے بارے میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ جب شیطان کے بہکانے پر آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تھا تو وہ سبب بنا ابلیس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اتار دیا اور فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انسان اور ابلیس شیطان۔ انسان خود آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور اب زمین میں جائیں اور وہاں پر جائے قرار ہے ایک وقت متعین تک، اور لطف اندوز ہونا ہے ایک وقت تک۔ اس کی وضاحتیں آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ تو اب کیا ہوا اس کے آگے آج کی آیت پیش کی گئی ہے، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربہ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمے سیکھا۔ تلقى کے معنی آتا ہے لیا، حاصل کیا، رب کی طرف سے لیا، حاصل کیا، پایا، سیکھا۔ تلقی میں اور لقاء میں اور ملاقات میں فرق ہے۔ تلقی کہتے ہیں ایسی چیز پانا جو مسرت کا باعث ہو، ایسی چیز سیکھنا جو محبوب ہو، ایسی چیز حاصل کرنا جو پسندیدہ ہو۔ اور عام طور پر جو لاقہ ہے، ملاقات، یہ ایسی چیز جو محبوب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے فلاں نے دشمن سے ملاقات کی۔ اور جو لقاء ہے وہ دونوں کے لیے ہے، اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے لیے بھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا یا حاصل کیا یا پایا چند کلمے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حوا کا ذکر نہیں کیا۔ چند کلمے تو حوا نے بھی پایا، لیکن صرف آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمے پائے، چند کلمے سیکھا۔ تو اس کا متعدد جواب دیا ہے علماء کرام نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حوا ضمن میں ہیں، اور آدم علیہ السلام کی شخصیت مرکزی شخصیت ہے، اور آدم ہی علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جس کی شخصیت مرکزی ہو اور وہی سب سے پہلے نبی ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی ضمن میں حوا بھی۔ دوسری بات یہ پیش کی ہے کہ عام طور پر عورت وہ پردے میں رہتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی پردے میں رہنا چاہیے، اس کا تذکرہ بھی پردے میں ہونا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کو کلمے سکھایا، یہ
کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کو بھی وہ کلمے سکھائے، حوا کو بھی وہ کلمے سکھائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ عام طور پر شریعت میں جو مخاطب ہیں وہ مرد ہیں، جتنے بھی صیغے ہیں وہ مرد مخاطب ہیں، اور اس میں عورتیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ان کو عربی میں بولا جاتا ہے تغلیباً، تقریباً مردوں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عربی کے اسلوب میں یہ ہے کہ دو چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، ضمیر ایک ذکر کر دی جاتی ہے، ضمیر ایک ذکر کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا، جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، یا جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو یا لہو و لعب کو، تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو الیہا کہا، تجارت کی طرف ضمیر لوٹائی، لہو کی طرف نہیں لوٹائی، اور مراد دونوں ہیں، تجارت بھی ہے لہو بھی ہے، لیکن ایک کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے تو فرمایا کہ احق ان یرضوہ، زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کریں۔ تو ذکر کیا ضمیر جو اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن جب یرضو میں ضمیر ذکر کیا تو یرضو ہما کہنا چاہیے، دونوں کو راضی کرے، تو ہما نہیں کہا، یرضو کا ایک کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ عربی اسلوب میں ہے، اس لیے حوا اس میں شامل ہے بدرجہ اولیٰ کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا تو حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند کلمے سکھائے۔ فتلقى آدم من ربی، اپنے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ اور اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ رب کی ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت عامہ، ایک ربوبیت خاصہ۔ ربوبیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سب پر شامل ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو آسائش عطا کرتا ہے۔ اور ایک ربوبیت خاصہ ہے، وہ اپنے انبیاء علیہ السلام نیک بندوں کو وہ عطا کرتا ہے، وہ ہے خیر، خیر کی چیزیں، روحانی دینی چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص، یہاں میں ربہی سے مراد ربوبیت خصوصیت ہے، ربوبیت کہ آدم علیہ السلام کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمے سکھائے، اور انہوں نے ان چند کلموں کو لیا اور حاصل کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمے، کلمات۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ جب قرآن کی تفسیر کے مسئلے میں اس کے متعلق آغاز میں بات پیش کی گئی تھی تو بات بتائی گئی تھی قرآن کی تفسیر، قرآن کی بات آئے تو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلمے سکھائے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ یہی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ وہ کلمے ہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ دوسری چیز، وہ عام طور پر جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ موضوع ہے، حدیث بے سند ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون محمد؟
فرمائے کہ اے اللہ تیرے عرش پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرش پہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسی شخصیت ہیں کہ جو بہت ہی عظیم ہے تیرے نزدیک، کہ جن کا نام اپنے نام کے ساتھ تو نے ملایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول کی۔ یہ حدیث بے سند ہے، موضوع ہے، اور عام طور پر اسی کو بہت شور و شرابے کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث یہاں پر اس جگہ یہ صحیح نہیں ہے کہ پیش کی جائے اور کہا جائے کہ یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جو ہے بہت بلند ہے، لیکن جو بات حدیث ہیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ پیش یہاں پر کر دی جائیں۔ یہ حدیث بے سند ہے اور ضعیف موضوع ہے، صرف ضعیف نہیں موضوع ہے۔ دوسری دو چیزیں اور ہیں، تین چیزیں ہیں۔ ایک اور دعا ہے جسے طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں نقل کیا ہے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، وہ بھی کلمے سند ضعیف ہے۔ تیسری چیز جو ہے ذکر کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو ان تک وہ سند صحیح ہے، حدیث نہیں ہے، ان تک وہ سند صحیح ہے، جو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تو بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ جواب ملا کیوں نہیں؟ اے رب تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کہا کیوں نہیں؟ اس طرح انہوں نے کہا اور کہا کہ تو کیا اگر میں معافی مانگوں تو پھر جنت میں واپس چلا جاؤں گا؟ تو فرمایا یہ فرمایا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ کلمے بیان کیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربہ کلمات، کلمے یہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنک خیر الغافرین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فارحمنی وانت خیر الراحمین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی ظلمت نفسی فتب علی فإنک انت التواب الرحیم۔ یہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی وہ کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے آدم علیہ السلام کو، اور یہ پڑھا انہوں نے۔ تو یہ روایتیں ان شخصیات تک ہیں اور ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے، تو یہ ہیں جسے نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ قبول کیا جا سکتا ہے، دونوں ہے، اور جس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہیں اس طرح کی دعائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح کی دعا مانگی جو قرآن میں ذکر ہے، تو اس لیے یہ دعا جو ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ دعا صحیح ہے، سب سے پہلی بات جو بتائی گئی وہی سب سے راجح، سب زیادہ صحیح ہے، اس لیے قرآن کریم نے ان کلموں کا ذکر کر دیا ہے جو آدم حوا علیہ السلام نے وہ کلمے جو ہے سیکھ کر کے اس کلمے کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم علیہ السلام نے سیکھا اپنے رب کی طرف سے کلمات، کچھ کلمے، چند کلمے، یہ ہیں ان کلموں پر باتیں جو بھی پیش کی گئیں۔ فتاب علیہ، تو توبہ قبول کر لی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توبہ قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ قبول کرنے والا صرف اللہ ہے، اور توبہ جس سے کی جائے گی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔
इस सिलसिले में लोग गुमराह हुए, यहूद व नसारा गुमराह हुए, दूसरे गुमराह हुए कि वो तौबा कबूल कराने के लिए अपने पीरों और फ़कीरों के पास जाते हैं, मुर्शिदों के पास जाते हैं कि वो हमारी तौबा कबूल कर दें। और बाकायदा नसारा के यहाँ तो गुफ़रान शेख है, चेक, शेकुल गुफ़रान, मग़फ़िरत का चेक, जिससे कोई जुर्म हो जाता है, गलती हो जाती है तो वो चेक लिखते हैं डॉलर में जितना भी हो, और जितना वो पादरी कहे कि इतने का चेक लिखो तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी, तो वो तौबा कबूल करते हैं। ये सब की सब शिरकियात हैं। और यही चीज़ अगर हम मुसलमानों के अंदर आ जाए और कोई जा कर के जाए पीरों और मुर्शिदों के पास और कहे तो ये शिरक है। तौबा की तौफीक देने वाला अल्लाह और तौबा कबूल करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फताब अलैहि, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। और कोई कितनों कबूल करे उसकी तौबा कबूल ही नहीं होगी, अल्लाह पकड़ेगा। कोई जा जाओ तुम अब जो चाहे वो करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसलिए तौबा की दो किस्में हैं, जो तो तौबा एक तौफीक युस्र और तौबा कबूल, दो किस्में हैं। यानी एक तौबा की तौफीक मिलना और तौबा के लिए आसानी होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और तौबा को कबूल करना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। कितने हैं जुर्म करने वाले जिन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती, तो तौबा की तौफीक अल्लाह सा करता है, और जब तौबा करता है तो अल्लाह ही कबूल करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही माफ़ी मांगनी चाहिए। फताब अलैहि, तो उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। तौबा के असल माने आते हैं रुजू के, वापस होना, वापस होना, रजा, तौबा रजा। चूँकि गुनाह करके वो अल्लाह से दूर चला गया था, अल्लाह ताला से। अब जब उसने माफ़ी मांगी तो अल्लाह की तरफ वापस आ गया, रुजू कर लिया उसने, और अपने गुनाह से माफ़ी मांगकर अपनी पहली हालत में वापस आ गया। इसलिए तौबा कहते हैं रुजू करने को, वापस आने को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुआ था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वापस आ गया। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये खुसूसी फ़ज़्ल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, इब्लीस की क्यों नहीं कबूल की? तो इसलिए कि दोनों में फ़र्क है। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन नदामत, शर्मिंदगी का इज़हार किया और उस गलती पे इसरार नहीं किया, और इब्लीस ने गलती पे इसरार किया, नदामत का इज़हार नहीं किया, तकब्बुर व इनाद का इज़हार किया। यही फ़र्क है आदम में और इब्लीस में। इसीलिए इब्न आदम की ये खूबी है और होनी चाहिए कि अगर उससे गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगे, और जो असल चीज़ है वही सही है उसको कबूल करे। ये है इब्न आदम। इसलिए इब्लीस ने तौबा की ही नहीं, शर्मिंदगी हुई नहीं। और इसलिए हम जानते हैं कि तौबा की 3 शर्तें हैं, और तीनों शर्तें पाई जाएंगी तो तौबा कबूल होगी, तब कबूल होगी। पहली शर्त यह है कि इल्म, दूसरी शर्त है हाल, तीसरी शर्त है अमल। इल्म का मतलब यह है कि उसे मालूम हो कि गुनाह है, मैंने गुनाह कर दिया है, गुनाह हो गया है, यह इल्म है। हाल वो नफ्स का हाल है। अब गुनाह होने पर
सरदर्द होने पर उसका नफ्स शर्मसार है। ये हालत है उसके जिस्म की हालत ये है, उसकी हालत ये है कि वो शर्मिंदा है, उसे तकलीफ है। और फिर तीसरी शर्त वो अमल है कि अब वो उस गुनाह को तर्क कर दे, आइंदा न करने का आज़म करे। ये अमल है, तर्क कर दे और आइंदा न करने का अज़्म करे। ये वो 3 शर्तें हैं जिसे उलमाए किराम ने इल्म, हाल और अमल की सूरत में पेश किया है। और उसी को सीधे सीधे ये है कि अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा हो और उस गुनाह को तर्क कर दे और आइंदा जो है न करने का उसके अंदर आज़म है। और आदम अलैहिस्सलाम ने यही किया, शर्मिंदा हुए। और इसीलिए इससे पहले बात पेश की गई कि जब छुपने लगे तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि आदम छुप रहे हैं मुझसे, कहा नहीं रब मुझसे भागने का, भाग नहीं रहा हूँ, शर्म आ रही, गलती हो गई। तो गलती पर शर्मिंदा होना और नादिम होना ये है तौबा की 3 शराइत पेश की गई। और ये अगर तीनों चीज़ें पाई जाएंगी तब तौबा है। अगर तीनों में से एक भी मफकूद हो जाए, ना पाया जाए, तो तौबा उसने नहीं किया। जानते हुए वो तौबा ना करे, नादिम ना हो, ये कहे कि चलो गुनाह कर लो फिर माफ़ी मांग लेंगे, मुसिर हो, इसरार करने वाला हो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमे को सीखा, फताब अलैहि, तो उनकी तौबा कबूल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। यहाँ एक मसला ये है, लोगों ने पेश किया है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कहाँ कबूल हुई। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कहाँ कबूल हुई? आसमान पर ही, जन्नत में, या ज़मीन पर भेजे जाने के बाद? तो अक्सर उलमाए किराम ने यही लिखा है कि इनकी तौबा आसमान ही पे कबूल हो गई, आसमान ही पर तौबा कबूल हुई और आसमान ही पे अल्लाह ताला ने सिखाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान ही पर ज़मीन पे आने से पहले, हुबूत से पहले, उतारे जाने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली। इसीलिए तौबा कर लिया, तब भेजे गए ज़मीन पर। और इसीलिए कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह का तकरीबन तमाम अइम्मे तफसीर ने यही लिखा है कि आसमान पर तौबा कबूल हुई, फिर ज़मीन पर भेजे गए। इसलिए ज़मीन पर भेजा जाना ये उक़ूबतन नहीं है, सज़ाअन नहीं है, सज़ा के तौर पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर भेजा जाना अब तकरीमन है। तकरीमन आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम है जो ज़मीन पर भेजे गए, और उस मकसद की तकमील के लिए है जिस मकसद के लिए आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, वो है ज़मीन का खलीफा बनाना। तो ये तकरीम है, सज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया तो सज़ा का है आसमान। इसीलिए अब जो लोग कहते दुनिया में आए तो इतने दिन तक रोते रहे, दिन नहीं साल, इतने साल में रोते रहे, फिर तौबा कबूल हुई, ये सब इसराइली रवायतें हैं। तो इसराइली रवायतों पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए। इसराइली रवायतें हैं, यहाँ एक जो रिवायतें हैं अगरचे वो साबित हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से, और इस तरह दूसरे अइम्मे तफसीर से, लेकिन वो सब इसराइली रवायतों से माखूज़ हैं। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उतरे कहाँ, ये उतरे कहाँ। और फिर इनमें इख्तिलाफात जो पाए जाते हैं, वो ये इख्तिलाफात इस बात की दलील है कि ये सब इसराइली रवायतें और सही नहीं। अब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया की ज़मीन में दहना नाम की जगह उतरे, दहना नाम की जगह वहाँ पे उतरे। अब उन्हीं से ये भी रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम दहना नाम की जगह पे उतरे जो मक्का और ताइफ के दरमियान है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सब इसराइली रवायत है। इसराइली रवायतें कहाँ आदम अलैहिस्सलाम उतरे, तो उन्हीं से रवायत दहना में जो है हिंदुस्तान की ज़मीन है,
کا ایک حصہ ہے، اور دوسری روایت سری لنکا کی۔ اسی طریقے سے بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ جنت سے وہ ایک لکڑی لے کے چلے گئے تھے، اس خوشبو مشہور ہے، تو وہاں ہندوستان میں جب گئے تو انہوں نے اس کو بویا، جب لگا دیا تو وہ خوب پھیلی اور پھیلی، تو اسی لیے خوشبو میں سب سے اچھی خوشبو انڈیا کی اونٹ کی ہے۔ سب اسرائیلی روایت ہے، سب بغیر سند کے ہیں اور سب اسرائیلی روایت ہیں۔ تو اس لیے اس میں نہیں کہ آدم علیہ السلام اور ہوا کہاں ہوتے، ہوا کے بارے میں جدہ میں ہوتی، جدہ دادی یا نانی کے معنی میں آتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام جدہ پڑا، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت حد تک صحیح ہے کہ عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی لیے جو عرفات کا نام عرفہ رکھا گیا ہے، تو ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدم اور حوا کی ملاقات زمین میں بھیجے گئے، عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر ہوئی ہے، تو وہاں پہچان ہوئی، ملاقات ہوئی، اس لیے اس کا نام عرفہ ہے۔ باقی اس طرح کی اور جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں، اس لیے ان روایتوں پر توجہ جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھے اور انہوں نے ان کلموں کو پڑھا، فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے صرف توبہ قبول کرنے والا اور وہی ہے رحم کرنے والا، وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی ہے رحم کرنے والا۔ تواب یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو گناہوں پہ نہیں پکڑتا، بلکہ بعد میں تو چیلنج، بعض مفسر کرام ریگولر چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا بھی جرم ہوتا ہے تو پہلے دوسرے پر اللہ نہیں پکڑتا، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، پہلا دو، ہاں تیسرا چوتھا پانچواں ہوتا ہے تب وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ 100 دن کا چور ایک دن پکڑ لیا جاتا ہے، مثلاً مشہور ہے، 100 دن کا چور ایک بار پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بھی دنیا کی بھی جرائم میں پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، دوسری بار نہیں پکڑا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور تواب انسانوں کی بھی صفت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو تواب یہ ایمان والوں کی صفات ہیں اور تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تواب کا جو انسانوں کی طرف صفت ہے نسبت کی جائے گی، اس کا مطلب ہوگا کہ توبہ کرنے والا، خوب توبہ کرنے والا، اور تواب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ انہیں اپنا فتاب علیہ، تو توبہ قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ ہی رحمت ہے، توبہ ہی رحمت ہے، توبہ رحمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق مل جانا اور توبہ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اسے رحیم کا، رحیم توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کسی نے توبہ کیا اللہ نے قبول کیا، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ اب جب توبہ قبول کر لیا تو ایسا ہوا جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں رہا، ختم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہوا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان تو خطا کار ہے لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، خیر الخطائین التوابون، کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کرنے والا، خوب زیادہ توبہ، ہمیشہ معافی مانگنا۔ اور اسی لیے ہم ایک توبہ ایک لمبا موضوع ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ توبہ کرتے تھے، ایک مجلس میں گننے والوں نے گنا 100 مرتبہ،
جو بخشے بخشائے ہیں، ایک مجلس میں رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ کہا، جو بخشے بخشائے۔ تو اس لیے توبہ خوب زیادہ کرنا یہ ایک مومن کی خوبی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہو گئی، نہیں جانتا اسے، وہ نہیں جانتا غلطیاں۔ وہ جو پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، ان سے بھی نادانستہ طور پر بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ رحمت ہے کہ توبہ کی آدم علیہ السلام نے تو ان کا مقام اونچا ہو گیا آدم علیہ السلام کا، اس سے پہلے آیت پیش کی گئی تھی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، جب انہوں نے توبہ کی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے، ان کے رب نے منتخب کر لیا، توبہ قبول کر لی اور ہدایت دی، نبوت و رسالت کا مقام عطا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو توبہ سے مقام بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور زیادہ بلند کر دیا، آدم علیہ السلام کے مقام۔ یہ ہے جو ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس لیے کہ دوسری آیتیں پیش کی جاتی تو بات لمبی ہوتی، یہ ایک آیت پیش کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمے سیکھے، چند کلمے سیکھے، تو انہوں نے اس کلمے کو کہا تو ان کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر چند باتیں بتا دی جائیں جو فائدے اس آیت سے حاصل ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو اس رحمت کو ابلیس بھی نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ اسی لیے بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ابلیس نے کہا کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسی موقع پر کہا گمراہ کرنے کے لیے میں آؤں گا، جو ابلیس نے کہا کہ ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ سمت صرف 4 ہے یا 6 ہے؟ 6 ہے۔ اوپر کا ذکر نہیں کیا، نیچے کا ذکر نہیں کیا ابلیس نے، کہا دائیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، 4 کا ذکر کیا، 2 کا ذکر نہیں کیا، اوپر اور نیچے کا نہیں ذکر کیا۔ اسے تاب علیہ، اعلیٰ کے معنی بلندی کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے، جب اوپر سے نازل ہوتی ہے تو ابلیس کو اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روک سکے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمت۔ تو اس لیے ابلیس نے بھی اوپر کا ذکر نہیں کیا، طاقت نہیں اس کو روکنے کی، اور نیچے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، تو اس وقت جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو بھی ابلیس کو طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، رب کی رحمتیں برستی ہیں، اوپر اور نیچے سے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور شیطان کو اس کے روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے 2 کا ذکر نہیں کیا ابلیس نے، اوپر اور نیچے کا، باقی 4 کا ذکر کیا۔ ایک تفسیر یہ ذکر کی ہے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے، اس لیے یہ ہے وہ توبہ اور توبہ کا مقام، اور یہ ہے رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو دروس حاصل کیے جاتے ہیں، جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو بہت ہی دل کی حاضری کے ساتھ اور ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔
آدم علیہ السلام ایسا ہے کہ انسان بیٹھا اور اس نے شوق سے دل کی حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ نہیں حاصل کیا، ادھر ادھر رہا تو علم نہیں حاصل ہوگا اس کو۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹھنے میں خیر ہے، وہ بھی خیر ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس طرح بیٹھیں کہ جو چیز بتائی جائے اس کو مکمل حاصل کریں۔ اب آدم علیہ السلام کو جب سکھایا اللہ تعالیٰ نے وہ کلمے، اگر ادھر ادھر متوجہ ہوتے تو کلمے سیکھ سکتے تھے؟ ان کو شوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ کلمے سکھائے تو آدم علیہ السلام اسے تلقہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو تلقہ شروع بات پیش کی گئی، تو آدم علیہ السلام نے پوری دل کی حاضری کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ اس کلمے کو سیکھا، سیکھ کر سمجھتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اسی میں ہے نجات، اسی میں کامیابی، تو انہوں نے سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئے کلموں کو اچھی طرح سیکھا، اور ادھر ادھر متوجہ نہیں، بہکے نہیں، بھٹکے نہیں، اور اپنے دل و دماغ کو ادھر ادھر نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سبق، یہ فائدہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں ایسی چیز بیٹھا جائے تو حاضر قلب کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ تیسری بات اس سے معلوم یہ ہوئی اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وہ جو دلوں میں خیر ڈالتا ہے اور دلوں کو شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شرمندگی دیکھی، آدم علیہ السلام کا رونا دیکھا اور اپنی غلطی کا احساس دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کے دل میں خیر ڈال دیا، خیر ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کام۔ اور جو چوتھی بات وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، توبہ کی شرائط ہیں، اور ان شرائط کے ساتھ توبہ اگر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ کو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ کلمہ سکھانا، یہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان کے ضمن میں پورے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کلمہ سکھا دیا، گناہ معاف ہوتی ہیں مجھ سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، فضائل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم السلام نے بھی ایک بہت بڑا احسان کیا، اور ان کے ضمن میں تمام انسانوں پہ احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ سکھایا ہے۔ یہ ہے جو آپ کے سامنے چند فوائد جو اس سے حاصل ہوئے پیش کیے گئے، اور یہ ہے باتیں ان کے اتفاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔